السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ 14 فروری سن 2021 کا ایپیسوڈ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے۔ پہلا سوال زبیر علی پوچھتے ہیں، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ بہت لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے، مہربانی کر کے جواب دیجیے گا۔ میرا ایک دوست ہے جو موبائل کی شاپ کا مالک ہے، اور وہ وہاں دو طرح سے کماتا ہے، ایک ریپیئر اینڈ سیلز کر کے، جو کہ بے شک حلال ہے جی، موبائل ریپیئر کر کے کمانا اور موبائل سیل کر کے کمانا یا موبائل ایسیسریز سیل کر کے کمانا یہ جائز ہے، نو پرابلم۔ سیکنڈ، وہ موبائل میں فلم اور گانے وغیرہ اپلوڈ کر کے بھی کماتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، جو مجھے صحیح نہیں لگتا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب سوال انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ان کے یہاں جاتے ہیں، جب میں ان کے یہاں جاتا ہوں تو وہ کھانے پینے کے سامان منگاتا ہے اکثر، تو کیا ایسی کمائی سے کھانا جائز ہے؟ اس کی ملی جلی کمائی ہو گئی، ڈاؤن لوڈ کرتا ہے وہ فلمیں، سانگ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اس سے بھی اس کی آمدنی ہے، موبائل سیل کرتا ہے، موبائل ریپیئر کرتا ہے، اس سے بھی اس کی آمدنی ہے۔ اب ان بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ اس کے یہاں جب جاتے ہیں تو وہ کچھ کھانے پینے کا سامان منگاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کسی کی کمائی کا زیادہ تر حصہ وہ حلال کا ہے، زیادہ تر جو اس کی کمائی ہے وہ حلال سے ہے، تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ حرام سے ہے، تو آپ کو وہ اگر کچھ کھلاتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کی کمائی کا زیادہ تر حصہ حرام کا ہے، 75% حرام آمدنی ہے اس کی، 25% حلال ہے، تو پھر ایسے شخص کے یہاں آپ کھانے سے بچیں اور صاف کہہ دیں کہ بھائی تمہارا جو ہے وہ حرام کمائی ہے، تمہارے یہاں آمدنی جو ہے وہ حرام سے ہوتی ہے، اور جو حرام سے کماتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، تو اگر زیادہ تر کمائی کا حصہ حلال کا ہے تو آپ اس کے یہاں کھا سکتے ہیں، اور اگر زیادہ تر حصہ حرام کا ہے تو پھر آپ منع کر دیں کہ بھائی میں حرام چیز اپنے گلے سے نیچے نہیں اتار سکتا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آفاق عالم ہوگا، مفتی صاحب پلیز آپ میرے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، پلیز پلیز۔ میری امی جو کہ 3 سال پہلے انتقال کر چکی ہیں، میں اکثر ان کو خواب میں دیکھتی ہوں، میں ان سے اور اپنی بڑی بہن سے جھگڑے کر رہی ہوں، جبکہ میری بہن سے میری بہت بنتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، حقیقت میں کبھی ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب ہمارا جھگڑا مفتی صاحب پلیز ضرور بتائیں کہ میرے خواب کی تعبیر۔ میں شادی شدہ ہوں، نماز کی پابند ہوں الحمدللہ، اور پردہ بھی کرتی ہوں، میں ہمیشہ اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں، میرا کہیں آنا جانا بھی نہیں ہے زیادہ، صرف مائکے جاتی ہوں۔ دیکھیے، خواب کی تعبیر تو پرسنلی بتائی جاتی ہے، اور یہ جو ایڈمن صاحب انہوں نے یہ سوال ایڈ کر لیا، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو خواب پوچھنے والا ہے وہ پرسنلی خواب کی تعبیر پوچھے، لیکن آپ کا خواب جب آ ہی گیا ہے تو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بہن کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے، اور آپ شادی شدہ بھی ہیں، اور آپ بار بار یہ خواب دیکھتی ہیں کہ آپ کی بڑی بہن کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے نا۔ تو دیکھیے، جو آپ کے ریلیشن میں ہوگا یا باہر کوئی ہوگا، کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ دونوں کی محبت میں درار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، آپ دونوں کے بیچ میں نااتفاقیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے جب بھی آپ کے دل میں کوئی غلط فہمی آئے، یا آپ کی بڑی بہن کے دل میں کوئی غلط فہمی آپ کے بارے میں پیدا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے کنفرم کریں، اور یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوں تو ان کو پیدا نہ ہونے دیں، محبت کو برقرار رکھیں۔ آپ دونوں کے اس مضبوط رشتے کو باہر کا کوئی آدمی یا کوئی اور شیطانی ایسی حرکتیں ہوں گی، شیطان ہی جو ہے نا دو دلوں کے بیچ میں نفرت پیدا کرتا ہے، کوئی بھی ایسی حرکت ہوگی جس سے آپ دونوں کے بیچ میں نااتفاقیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی کچھ ہو، آپ اپنی بہن سے کلیئر کریں، بنا کلیئر کرے آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن آگے چل کے ایسا ہو کہ کوئی باہر والا آپ دونوں کے بیچ میں نفرت پیدا کر سکتا ہے، یا کوئی اور شخص جو ہے وہ آپ دونوں کے بیچ میں نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو اس سے جو ہے آپ اپنے رشتے کو کمزور نہ ہونے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ شیزی انصاری پوچھتی ہیں، دیکھیے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی خواب کی تعبیر معلوم بھی کرنی ہو تو آپ میل کیا کریں askmqasmi@gmail.com پر، کیونکہ خواب کی جو تعبیرات ہیں وہ ایسے کھلے میں نہیں بتائی جاتی، اوپنلی نہیں بتائی جاتی ہیں۔ شیزی انصاری پوچھتی ہیں، کیونکہ دیکھیے خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ جو ہے نا
ہر انسان کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو جاننا ضروری ہوتی ہیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں. وہ کتنی ایج کا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, کیسے ماحول میں رہتا ہے, یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں. اچھا خیر, شہزی انصاری کا 3 بار نام آ چکا ہے, لیکن بیچ بیچ میں پھر مجھے بات یاد آ جاتی ہے. شہزی انصاری پوچھتی ہیں, مفتی صاحب اور خیریت سے ہیں؟ یہ شاید پہلی ایسی سوال کرنے والی ہماری بہن ہوں گی جن کا نام جو ہے 5 بار میں نے لے لیا. یہ پوچھتی ہیں میری بہن کا رشتہ نہیں ہوتا, اور اگر ہو جاتا ہے تو 1-1.5 مہینے کے بعد ہٹ جاتا ہے. ایسا 4 مرتبہ ہو چکا ہے. آپ دعا کیجئے, میری والدہ بہت پریشان ہیں. میری بہن کی طرف سے اور سب سنڈے کمنٹ باکس دیکھنے والے میرے بہن کے لیے دعا کیجئے گا. بھائی سبھی لوگ دعا کیجئے گا, جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان سب کے لیے اچھے رشتے کی آپ سبھی لوگ دعا کیجئے گا. اور جن لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, بات آگے نہیں بڑھ پاتی ہے, پھر ہماری ایسی بہنیں, ہمارے ایسے بھائی جو ہے نا, وہ کسی مولوی اور تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ کے رشتے پہ بندش لگی ہوئی ہے. آپ پوچھتے ہو کیسے بندش کھلے گی؟ وہ بتاتا ہے بندش ایسے کھلے گی, دھاگا لے کے آؤ, مرچیں لے کے آؤ, اور وہ پورا ایک تام جھام بتایا جاتا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ تام جھام جو منگایا جاتا ہے نا, پھر یہ اس تام جھام کو رکھ لیتے ہیں. جیسے وہ جو آئٹم دھاگے وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, مہنگی آئٹم ہوتے ہیں وہ سارے. اب یہ اس آئٹم کو رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں علاج ہوگا آپ کا. اور جب ان کے پاس وہ آئٹم خوب سارا ہو جاتا ہے تو ان کی دکان سے سیٹنگ ہوتی ہے. پھر یہ ان سامان کو دکان والوں کو جا کے سیل کرتے ہیں. میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. اچھے عامل, اچھے جو باشرع تعویذ دینے والے ہیں, باشرع عمل کرنے والے ہیں, شریعت کے مطابق علاج کرنے والے, وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. اور وہ اللہ بہتر جانے, وہ بہت کمی کے ساتھ ملتے ہیں. زیادہ تر اسی ٹائپ کے لوگ ملتے ہیں. آپ کے رشتے پر بندش لگی ہوئی ہے, اب ہم آپ کے رشتے کی بندش کھولیں گے. بھائی رشتے بنانے والا اللہ ہے, آپ اللہ سے مانگیے. میں آپ کا تعلق اللہ سے جوڑواتا ہوں, بندوں سے نہیں جوڑواتا. میں آپ کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر بندے کو وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے جس کو پانے کے بعد پھر دنیا کے مصائب, دنیا کی پریشانیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. پھر اس کو بس اللہ یاد رہتا ہے. بہرحال اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں جانے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھیں, اور پھر اللہ سے دعا مانگیں, خوب دعا مانگیں. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں آ کے اعلان لگواتا ہے, کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کو دوں, کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. ارے بھائی کوئی ہے جو مانگ لے مجھ سے, میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں. مانگیے نا, تہجد میں اٹھیے, اللہ سے مانگیے, دعا کیجیے. دیکھیے کیسے نہیں ملتا یار. جب حدیث میں آ گیا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں دینے کو بیٹھا ہوں, کوئی مانگے. بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو راتوں میں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. ان کو وہ سرور حاصل ہوتا ہے جس کو ہم جیسے خطاکار گنہگار محسوس نہیں کر سکتے. مانگیے. تو یہ عمل, یہ وظیفہ ہے, بہت زبردست ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کسی مولوی تعویذ گنڈے والے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے, آپ صحت مند ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی بیماری وہ آپ کو ضرور بتائے گا, دوا لکھ کے ضرور دے گا. یہی حال آج کل ان لوگوں کو ہو گیا, جھاڑ پھونک والوں کا. آپ جائیں گے, آپ کے بندش ہے رشتے میں. کاروبار کے چکر میں آپ جائیں گے, آپ کے کاروبار میں بندش ہے. اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, آپ پر کسی کا کرایا ہوا ہے. خدا کے لیے بچیے, اللہ سے تعلق جوڑیے. اللہ سے تعلق کے ساتھ حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے موت آ جائے نا, وہ موت اچھی ہے ایسی زندگی سے جس زندگی میں ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے. بہرحال یہ باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. خیر, تو مجھے امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیلوفر ندف یہ کہتی ہیں بھائی میں نیلوفر صدف ہوگا, ندف انہوں نے لکھ دیا, اللہ بہتر جانے. شولہ پور مہاراشٹر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ہمیشہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں امتحان میں بیٹھی ہوں اور مجھے کچھ آ نہیں رہا ہے. پلیز اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں. یہ دنیا ایک امتحان ہے اور یہ امتحان گزر رہا ہے, امتحان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جیسے ہی موت آئے گی امتحان کا ٹائم پورا ہو گیا. اور اس امتحان میں جتنا ہو سکے ہم بہترین سے بہترین تیاری کر لیں. جو ہمارے
یہ امتحان یعنی یہ جو زندگی چل رہی ہے اس میں جتنا ہو سکے نیک اعمال کر لیں، تاکہ آخرت میں جب رزلٹ اوپن ہو تو ہمارے پاس ڈھیر ساری نیکیاں ہوں۔ تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ دیکھو آخرت کی تیاری کر لو۔ تو یہ جو آپ امتحان میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو امتحان تو ساری زندگی چل رہا ہے، لیکن اس خواب کے ذریعے آپ کو توجہ دلانا ہے دین کی طرف۔ اگر آپ دین پر عمل کرتی ہیں تو آپ سے کون سی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کون سے گناہ ہو رہے ہیں، اس طرف آپ توجہ کریں، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دور کر کے اپنی زندگی کو ایک دم باشرہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ ناز سنوور یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب پلیز بتائیے گا، گھر میں اگر غلطی سے ملک گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں پریشانی آتی ہے، کسی بھی چیز کے گرنے سے اور کسی بھی چیز کے گھر میں ہونے سے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا، پریشانی آتی ہے نمازیں چھوڑنے سے، گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے پریشانی آتی ہے، دودھ گرنے سے کوئی پریشانی نہیں آتی، اور اسی طرح سے رات کو جھاڑو لگانے سے، کوے کے سر پہ بیٹھنے سے، کوئی بلی کے رونے سے، کتے کے چیخنے سے، طرح طرح کی یہ چیزیں جو بنی ہوئی ہیں یہ غیر مسلموں سے ہمارے بیچ میں آ گئی ہیں۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، دنیا کا کوئی انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بغیر اللہ کی مرضی کے۔ تو دودھ ملک یہ سب کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے خدا کے لیے بچیں، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے اعمال سے بربادی آتی ہے، اچھے اعمال ہوتے ہیں تو رحمتیں آتی ہیں، برے اعمال ہوتے ہیں تو بربادی آتی ہے۔ محمد محسن پوچھتے ہیں جناب پلیز ضروری مسئلہ ہے، ضرور جوائن کریں ایڈمن صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ نمبر 1، کیا ہمیشہ سر ڈھک کر رکھنا چاہیے کیا؟ دیکھیے زیادہ تر ٹائم یعنی بلا ضرورت، جیسے آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، سر کو ڈھانکے رکھنا یہ سنت ہے، سر کو ڈھانکے رکھنا یہ مسنون ہے۔ لیکن آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سر کھول بھی سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ تو سر کو ڈھانکے رکھنا یہ اچھا ہے، ادب ہے، سلیقہ ہے، سر کو ڈھانک کر رکھنا۔ نمبر 2، جب نماز میں پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، تو اگر ہم ساکس پہن کر نماز پڑھیں تو کیا ٹخنے ڈھک جاتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے، اوپر سے آپ کرتا پہن رہے ہیں، جبہ پہن رہے ہیں، قمیض پہن رہے ہیں، شرٹ پہن رہے ہیں، اوپر سے جو چیز پہنی جاتی ہے، پینٹ پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز اوپر بنتی ہے پھر وہ نیچے لٹکتی ہے، پینٹ، پاجامہ، لنگی، تو یہ اوپر سے پہنے جاتے ہیں نا، تو پھر یہ نیچے لٹکتے ہیں، تو ان کا ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو موزے ہیں جو نیچے سے پہنے جاتے ہیں اور پیر ہی تک رہتے ہیں، وہ پیر کو ڈھکنے کے لیے جو چیز پہنی جاتی ہیں، جیسے موزے ہیں یا لیدر ساکس ہوتے ہیں، ان سے تو ٹخنا ڈھکے گا، وہ تو ضرورت ہے۔ لیکن جو چیزیں اوپر باندھی جاتی ہیں، کمر پر باندھی جاتی ہیں یا اوپر سے جو پہنی جاتی ہیں، وہ اتنی ہونا چاہیے کہ ٹخنے کھلے رہیں، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کیا ہمیشہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے؟ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس کی ازار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پاجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھو۔ اور تمام صحابہ سب کا جو ہے نا وہ پاجامہ، ازار، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی رہتی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا پاجامہ، جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا ہے۔ تو یہ ساری احادیث ہیں۔ اب اللہ جانے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں جائز ہے، جائز ہے، پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں، لیکن ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جن کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا ہو۔ بے خیالی میں رہ جائے وہ الگ، پیٹ بڑھنے کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے لیکن پھر بھی نیچے ہو جائے، اس کو حضور نے کہا کہ اس میں پکڑ نہیں ہے، اس میں گرفت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ سراسر حرام ہے، سراسر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، بامبے صوفہ یہ کہتے ہیں ایک ضروری سوال ہے، میری بیوی پریگننٹ ہے، بھائی ضرور بتاؤ۔ اچھا بھائی، نظر اور بلاؤں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ نظر اور بلاؤں سے بچنے کے لیے فجر کی نماز کا اہتمام کریں اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، مسنون اعمال کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، اور عشاء کی نماز، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے خاص طور پر بچیں۔ اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں، جیسے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آپ پڑھیں اور آیت الکرسی ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔
تو پریگننٹ لیڈی جب ان سارے اعمال کو کرے گی نا تو وہ بلاؤں سے مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ عاقب کامران پوچھتے ہیں مفتی صاحب شوہر کا انتقال کے بعد اگر عورت عدت میں ہے تو کیا وہ جویلری پہن سکتی ہے؟ عدت کے دوران سجنا سورنا یہ درست نہیں ہے، اسی طرح سے جویلری پہننا یہ بھی درست نہیں ہے۔ عدت میں جب آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ سارے کام نیا کپڑا پہننا، سجنا سورنا، جویلری پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ عدت آپ کی پوری ہو جائے اس کے بعد آپ پہنیں۔ نمبر 2، میت کے سامنے مغفرت کی دعا کیسے مانگے؟ میت کے سامنے آپ دعا کر سکتے ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر، آپ کو اگر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر، اللہ تو مغفرت فرما، ہے نا۔ اسی طرح سے آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ میت کی مغفرت فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، آپ ایسے زبان سے بھی اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایسے بھی دعا کر سکتے ہیں نستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو بہرحال جیسے آپ کہہ سکتے ہوں، اللہ تو کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے۔ عربی میں اگر آپ دعا مانگیں گے جو سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہیں ان میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ لیکن اگر عربک میں یاد نہیں ہے کوئی بھی دعا آپ کو تو آپ اردو میں بھی میت کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ شاداب عالم اگلا سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم آپ کے سبھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے 2 نام ہیں اور کسی ایک نام سے عقیقہ ہوا ہے تو اس کا نکاح کس نام سے ہونا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جس نام سے عقیقہ ہو نکاح بھی اسی نام سے ہو؟ مجھے امید ہے میرا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ دیکھیے نام آپ ایسے رکھیں کہ عقیقے کے وقت جو نام رکھا گیا اسی کو چلائیں، آپ نام بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں آپ فڈے بازی ڈال رہے ہیں، ٹینشن میں ڈال رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہیں گے ارے صاحب نام چینج کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو نام رکھیں سوچ سمجھ کے رکھیں، جو رکھ گئے اسی کو چلائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں آپ نے کوئی نام رکھ دیا، عقیقہ اس نام سے ہو گیا، بعد میں آپ کو خیال آیا یار نام چینج ہو جانا چاہیے، تو نو پرابلم، آپ نے بعد میں جو نام رکھا نام چینج کر دیا تو آپ نکاح اسی نام سے کر سکتے ہیں جس نام سے اس بندے کو جانا جاتا ہے، یا جو نام آپ نے بعد میں فائنل کیا ہے تو اس نام سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی اس میں دقت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایم کے شیخ، ان کا بہت بڑا سوال ہے اور یہ کہتے ہیں بھائی ریپلائی ضرور دیں۔ بھائی ایک گاؤں میں جھگڑا ہوا اور 2 گھر سے 2 انسان میں ایک بندہ حافظ ہے دوسرا نمازی ہے۔ جھگڑے کی جڑ حافظ جانتا تھا لیکن جان بوجھ کر وہ حق کی بات نہ کر کے ایک طرفہ بات کی ہے جس کی حقیقت اسے خود پتہ نہیں تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر حق کی بات نہیں کی، اس نے اپنے لوگوں کی سائڈ جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، وہ شراب بھی پیتا ہے۔ حافظ جانتا تھا تب بھی حافظ نے شراب پینے والے کی سائڈ لی، اور دوسرا بندہ جو نمازی ہے وہ اس حافظ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی بھی نہیں۔ جیسے اگر جمعے کی نماز وہ شخص جو حافظ ہے وہ پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ نمازی والا شخص نہیں پڑھتا، لیکن نماز نہیں چھوڑتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا تو بتائیں بھائی، پہلے والا تو غلطی کی ہے لیکن دوسرا والا جو اس کی حقیقت جاننے کے بعد حق سے مکر جانے اور شراب پینے والے کی سائڈ لینے سے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ صحیح غلط کون ہے بتائیے بھائی؟ کیا حق سے مکرنے والا گنہگار ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے جو حافظ ہے جس نے حق بات کو چھپایا اور غلط بات لوگوں کے سامنے پیش کی تو وہ گنہگار ہے نا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حق بات کو چھپانا اور اپنے کی سائڈ لینا یہ گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے سچ بولو، تو جو جھوٹ بول رہا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ اس نے حق بات کو چھپایا، اگر واقعی ایسا ہے جیسے کہ آپ نے لکھا ہے۔ ویسے تو جب تک دونوں کی بات کو نہ سنا جائے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جیسا آپ نے لکھا ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو ان حافظ صاحب نے حق بات کو چھپایا اور غلط بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایک شرابی کی سائڈ لی اور انہوں نے جھوٹ بھی بولا، تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ کرنے والا وہ فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کی امامت یہ مکروہ ہے، فاسق کی امامت یہ مکروہ ہے۔ لیکن بہرحال کوئی اگر فاسق ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو ان حافظ صاحب یہ اگر واقعی ایسا کیا ہے انہوں نے تو یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے لوگوں کی نماز تو ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو نمازی ہے اب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کا پرسنلی معاملہ ہے،
اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے یا اس کو اب یہ پسند نہیں ہے کہ میں ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھوں جس نے شرابی کی سائڈ لی، جس نے حق بات کو چھپایا، تو یہ اس کا ایک پرسنل معاملہ ہے. یہ نہیں پڑھنا چاہتا تو بھائی مت پڑھ، تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ نماز نہیں چھوڑتا نا، تو اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی دقت والی بات نہیں ہے. لیکن یہ اس کے پیچھے ہی پڑھے یہ ضروری ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے بھائی، اس کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے اور یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، تو وہ نماز تو بہرحال پڑھ رہا ہے. لیکن یہ جو نمازی ہے یہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اور جو ہے نا گاؤں میں بگاڑ پیدا ہو، گاؤں میں اور جھگڑا بڑھے. جھگڑے کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو بھائی حق پر رہتے ہوئے آپ حق پر ہیں لیکن جھگڑا بڑھے گا، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں اور جھگڑے سے نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، حق پر رہتے ہوئے آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن یہ جھگڑا کیا ہے، کیسا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ گاؤں والے بیٹھیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھیں اور اس جھگڑے کو ختم کر دیں، جھگڑے کو بڑھنے نہ دیں. حافظ صاحب بھی اور یہ نمازی صاحب بھی ایسی کوئی بھی حرکت نہ کریں جس سے جھگڑا بڑھے، لوگوں کے بیچ پھاٹ پیدا ہو، دلوں میں جو ہے نا وہ نفرتیں پیدا ہوں. ایسی کوئی بھی حرکت ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ثنا نور کہتی ہیں مفتی صاحب میں نے آن لائن ایبا حلال کیئر لپسٹک آرڈر کی تھی، بٹ جب پارسل ملا تو کلر کوئی دوسرا تھا. ہم نے ریٹرن اینڈ ایکسچینج کے لیے اپلائی کیا تو کریکٹ کلر کی لپسٹک تو وہاں سے پارسل کر دی گئی، بٹ جو پہلے والی لپسٹک تھی اسے ریٹرن لینے کوئی نہیں آیا. اب مہینوں گزر گئے ہیں بٹ کوئی نہیں آ رہا اسے لینے. ہمارے ریلیٹیو نے بتایا ہے ہمیں کہ چھوٹے پروڈکٹس کو کوئی ریٹرن لینے نہیں آتا، صرف صحیح پروڈکٹس بھیج دیے جاتے ہیں. تو اب ہم اس لپسٹک کا کیا کریں؟ شوڈ آئی یوز اور ناٹ؟ یو کین یوز، نو پرابلم، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. تو یو کین یوز. بہت اچھی بات ہے، آپ کو ایک کے ساتھ ایک فری مل گئی. آپ نے ان سے بول دیا، ریٹرن پہ لگا دیا بھائی لینے آ جاؤ. اب وہ لینے نہیں آ رہے. آپ دل میں یہ نیت رکھیں کہ جب بھی وہ لینے آئے گا تو میں اس کو اتنا اماؤنٹ پے کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو نو پرابلم، آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں. دیکھیے ایسی کمپنی جس سے ہم کوئی سامان خریدتے ہیں پھر ہم ریٹرن پر لگاتے ہیں اور وہ ریٹرن لینے نہیں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی رکھ لو، یا وہ کہتے نہیں ہیں لیکن لینے نہیں آئیں گے، یہ بالکل کنفرم ہے. تو ظاہر ہے وہ ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں اب یہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنے روپے میں ہم اس کو منگوائیں گے تو اتنے روپے ہم بچا لے رہے ہیں، کیونکہ زیادہ روپیہ منگانے میں چلا جائے گا، اس کو ریٹرن لینے میں چلا جائے گا، اس لیے اب اس کو یوز تم ہی کر لو، ٹھیک ہے؟ تو ان کی طرف سے ایک اجازت ہوتی ہے، تو نو پرابلم، آپ یوز کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے جہانگیر راجپوت یہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب کیا پیریڈ ٹائم میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں اور درود شریف اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل دعا پڑھ سکتے ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں. نازیہ پروین پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیا چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے چھت پر نماز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ عورت کی وہ نماز جو اندر والے کمرے میں ہو گھر کے، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، وہ ثواب میں زیادہ ہے اس نماز کے مقابلے جو اس کمرے سے تھوڑا سا باہر جا کے ہو. تو گھر کے اندر جو سب سے اندر کمرہ ہے اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے. پھر گھر کے باہر کے کمرے میں پڑھی جائے تو ثواب تھوڑا کم ملتا ہے، آنگن میں پڑھی جائے تو ثواب اور کم ملتا ہے، چھت پہ پڑھی جائے تو اور کم ملتا ہے. کیونکہ جتنے پردے میں نماز پڑھی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. تو چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے. جیسے سردی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آپ کی چھت میں چہار دیواری ہے اور بے پردگی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بے پردگی اگر نہیں ہوگی تو آپ چھت پر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، آنگن میں بھی پڑھ سکتی ہیں، نو پرابلم. لیکن چھت کی دیواریں پوری نہیں ہیں، آپ نماز پڑھیں گی تو کئی لوگوں کی نظر آپ پر پڑے گی، تو پھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. فما نام رکھنا کیسا ہے؟ فما نام تو میں نے پہلی بار سنا ہے، صحیح سے لکھیں آپ. شیزا خان یہ سوال پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کیا نماز جب ہمیں نیت کر لی اور اس کے بعد اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے، رونا آتا ہو، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل آپ کی نماز ہو جائے گی. نماز پڑھتے ہوئے ہماری کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ ہمیں رونا آ جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے رونا، مطلب ہم جان بوجھ کے نہیں رو رہے ہیں، خود رونا آ رہا ہے اللہ کی یاد میں، جہنم کے خوف سے، آخرت کے خوف سے اور اپنی تیاری مکمل نہ ہونے کے خوف سے ہمیں رونا آ رہا ہے. اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ رونا آ رہا ہے، کیفیت بہت ایمانی بن گئی، رونا آ رہا ہے. تو یہ تو باعث اجر ہے، اس سے نماز کا ثواب بھی بڑھتا ہے. لیکن وہ نماز ہم نے نیت باندھی اور ہمارے کوئی درد ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، اس میں رونا آ گیا، اس میں آواز نکل گئی، اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے تہجد کی نماز میں کتنے فرض، کتنی سنتیں، کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ تہجد کی نماز میں فرض تو نہیں ہوتے کیونکہ تہجد کی نماز مسنون ہے، سنت ہے.
اور تہجد کی نماز میں جو رکعت ہیں وہ آپ جتنی چاہے پڑھ سکتی ہیں، 2 رکعت کر کے 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت زیادہ تر پڑھتے تھے، کبھی کبھی 12 بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پڑھنا چاہتی ہیں، 12 سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ نصرت خانم یہ پوچھتی ہیں، میرا نام نیہا، میں یو پی سے ہوں، میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، میرے گھر والے مجھے لے کر بہت پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ اس لیے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے ہم سے، میرا بھائی ممبئی میں لڑکی پسند کیا ہے اور لڑکی کے گھر والے شادی کے لیے جلدی بول رہے ہیں، لیکن میں بڑی تو اس لیے پہلے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، اسی لیے پلیز مفتی صاحب میرے لیے دعا کیجئے، میں بہت دعا کرتی ہوں، لیکن آپ پلیز بتائیں میں کیا کروں، میرا رشتہ لگ جائے، میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے میسج کو سنڈے کمنٹ باکس میں لے لیں اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ پہلے تو وہی عمل کریں آپ کہ تہجد کی نماز پڑھیں روزانہ، اور تہجد کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو، اس کے بعد سورہ یاسین، اور اللہ سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دے گا۔ دوسری بات، یہ بلا وجہ کے تکلفات ہیں، یہ کروتیاں ہیں، جیسے غیر مسلموں میں غلط چیزیں، غلط رسمیں ہوتی ہیں، ایسی مسلمانوں میں بھی بہت ساری چیزیں غلط رائج ہو گئی ہیں۔ پہلے بڑے کی ہوگی، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے کی ہوگی، پھر اس سے بعد اس سے چھوٹے کی ہوگی۔ کیا ہے بھائی یہ؟ اسلام یہ کہتا ہے جس کا رشتہ ملے، اور چھوٹا بڑا کچھ نہیں بھائی، جس کا رشتہ مل رہا ہے، جو بیوی کے خرچے اٹھانے کے قابل ہے، اس کی شادی کر دو آپ۔ رشتے کے اگر وہ شادی کے اگر وہ قابل ہے، نکاح کے قابل ہے، نکاح کی ساری ذمہ داریاں اٹھا بھی سکتا ہے، وہ شادی کر لو۔ ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ پہلے بڑے کی ہوگی، پھر چھوٹے کی ہوگی، اور اگر پہلے چھوٹے کی ہو جائے تو معاشرہ تنگ کر دیتا ہے، بے بھائی بڑا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے کی کر دی۔ کیا ہے بھائی یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں چھوٹے کی پہلے شادی ہو جائے، بڑے کی بعد میں ہو، تو لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں باتیں بنا کے۔ یاد رکھیے گا ایسے لوگ آخرت میں گرفت میں ہوں گے، ایسے لوگوں سے حساب کتاب ہوگا کہ کون ہوتے ہو تم یہ کہنے والے کہ پہلے بڑے کی ہوگی پھر اس کے بعد چھوٹے کی ہوگی۔ اسلام یہ کہتا ہے جب موقع ملے، جس کا رشتہ ہے، جہاں مناسب لگے، جس کا بھی گھر میں 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 8 لوگ ہیں ملا کے، تو جس کا حساب بن رہا ہے شادی کر دو فوراً۔ یہ مت دیکھو سب سے چھوٹے والے کا رشتہ آ گیا، رشتے والے سب سے چھوٹے والے کو پسند کر گئے، چھوٹا والا بھی تیار ہے، اب یہ مت دیکھو کہ بڑے بیٹھے ہوئے اتنے سارے، چھوٹے کا کیسے کر دیں۔ چھوٹا اگر شادی کے لائق ہے، نکاح کے لائق ہے، نکاح کے خرچے اٹھا سکتا ہے، فوراً اس کی شادی کر دو۔ تو یہ جو چل نکلا ہے ہمارے یہاں سیٹ اپ کہ پہلے سب سے بڑے کی پھر اس سے چھوٹے کی، اور بڑے کے چکر میں جتنے نیچے کے ہیں وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ بڑے کا رشتہ نہیں ہو رہا، چھوٹوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب رشتے آ رہے ہیں چھوٹوں کے، پھر چھوٹوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، بڑے کا جب تک آتا ہے، پھر چھوٹوں کی دقت شروع ہو جاتی ہے، پھر ان سے چھوٹوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بلا وجہ کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ چھوٹے کا اگر شادی کا موقع ہے تو کر دیں آپ چھوٹے کی، کیا دقت ہے اس میں؟ مصیبت کیا آ رہی ہے؟ لیکن وہ ایک سیٹ اپ بن گیا کہ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ ہمارے بنائے ہوئے تکلفات ہیں، اور ایسے کرتے کرتے جب بڑے کا رشتہ آتا ہے تو چھوٹے اور بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، پھر ان کے رشتوں میں پرابلم ہوتی ہے، پھر جب تک چھوٹے کا ہوتا ہے تو اس سے چھوٹے والا پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے غیر شرعی رسموں کو، طریقوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، زندگی کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں۔ آپ کے 5 بھائی ہیں، جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کا رشتہ اچھا آ رہا ہے، مل رہا ہے، پکڑ لو، شادی کر دو، چھٹی، ٹھیک ہے؟ حلیمہ فریدی کہتی ہیں، مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے قرآن پاک دیا ہے میری امی کو یہ بول کے کہ آپ کی لڑکی پڑھ لے گی، جبکہ ہمارے پاس پہلے ہی قرآن پاک ہے، اور اب پھر دوبارہ سے انہوں نے ایک قرآن پاک اور دے دیا ہے، اور بولا کہ اس کو لڑکی کی شادی میں دے دینا، جبکہ اللہ کے شکر سے میرے بھائی اور پاپا کمانے والے ہیں۔ تو آپ مجھے اس بارے میں ٹھیک سے بتائیں، کیا کسی سے قرآن پاک لے سکتے ہیں؟ اور یہ سنا ہے کہ اگر کسی سے قرآن پاک لیتے ہیں تو اس کا ثواب دینے والے کو ملتا ہے۔ پلیز مفتی صاحب اس کے بارے میں ایک چھوٹی کلپ میں سمجھائیں۔ آپ کے وہ کون ہیں جی آپ کے وہ پڑوسی ہیں، انہوں نے آپ کو قرآن شریف دیا ہے، پوچھ لیں آپ ان سے کیسے دے رہے ہیں آپ۔ وہ کہہ سکتے ہیں ایز اے گفٹ دے رہا ہوں، تو ہدیہ قبول کریں آپ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے دوبارہ دیا، یہ کہا بیٹی کو شادی میں دینا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شادی میں دینے کے لیے ہمارے پاس ہے، ہم شادی میں دے سکتے ہیں، نو پرابلم۔ پھر بھی وہ کہیں کہ بھئی ہماری طرف سے تحفہ ہے، تو آپ لے لیں، کیا مسئلہ ہے؟ تحفے مل رہے ہیں آپ کو، تحفہ قبول کرنا تو سنت ہے۔ وہ بار بار قرآن شریف دے رہے ہیں، اب 2 انہوں نے دے دیے، تیسرا پھر دینے آ جائیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ قرآن شریف ہمارے یہاں آلریڈی بہت ہیں، آپ یہ کسی ضرورت مند کو دیں، کسی حافظ کو جا کے دیں، مسجد میں رکھوا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
رہی بات یہ کہ قرآن پاک لے سکتے ہیں، تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ ان سے پوچھ لیں آپ کیوں دے رہے ہیں، آپ وہ کہیں گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں تو 1 لے لیں 2 لے لیں، اس کے بعد کہہ دیں آپ کہ بھائی ہمارے یہاں بہت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ آپ کے یہاں پھر آ جائیں گے، تیسرا لے کے چوتھا لے کے آ جائیں گے، تو آپ ان سے کہہ سکتی ہیں کہ بھائی قرآن کی اب ہمارے پاس ویسے ہی آلریڈی بہت قرآن ہو گئے ہیں، شادی میں دینے کے لیے بھی ہمارے پاس ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ثواب کی بات ہے تو وہ قرآن شریف آپ کو دے رہے ہیں تو آپ اس قرآن شریف کو پڑھیں گی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور دینے والے کو بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں بھی اتنا ملے گا اور دینے والے کو بھی ملے گا، اور ہمارے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا وہ دے رہے ہیں، بار بار دینے آ رہے ہیں تو ان سے آپ پوچھ لیں، کلیئر کر لیں، اور 2 دے چکے اب تیسرا دینا ہے تو منع کر دیں۔ انجم ملک پوچھتی ہیں، میرا نام انجم، میرا سوال ہے پریگننسی کے ٹائم میں نماز پڑھتے وقت تکیے میں سجدہ کر سکتے ہیں؟ پلیز اس بار میرا سوال کا جواب دیجیے گا۔ اگر آپ سجدہ کر سکتی ہیں آسانی سے سہارا لے کر تو آپ سجدہ کریں، لیکن اگر سجدہ کرنے میں پرابلم ہے، کوئی درد، کوئی پرابلم بڑھ جاتی ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر آپ سجدہ اشارے سے کریں، جھک کر کریں، جتنا جھک سکتی ہوں، یا ڈاکٹر نے جتنا جھکنے کو کہا ہے اتنا اگر آپ جھک سکتی ہیں تو آپ سجدہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو زمین پہ ہاتھ رکھ کے آپ جھک جائیں جتنا ہو سکے، لیکن ایسے تکیہ اٹھا کر آپ یوں ماتھے پہ لگا لیں تو ایسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرزا بھٹو بیگ، میرا سوال ہے 2 رکعت اور 4 رکعت نماز میں سلام پھیر کر آیت الکرسی اور ربنا آتنا پڑھتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یہ مسنون ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو آیت الکرسی آپ پڑھ سکتی ہیں، ربنا آتنا یہ ایک دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آصف قریشی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ سے بات کرنے کا نمبر کون سا ہے پلیز بتائیں؟ میرے سے بات کرنے کے لیے آپ مجھے میل کریں askam.qasmi@gmail.com پر، ٹھیک ہے، وہاں آپ مجھے اپنا نمبر سینڈ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو خود کال کروں گا۔ تو یہ کچھ سنڈے کمنٹ باکس کے سوالات تھے، مجھے امید ہے کہ بہت سارا علم آپ کو حاصل ہوا ہوگا۔ اس کلپ کو سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پر لگائیں، اپنے گھر پر سب کو دکھائیں، سب کے ساتھ دیکھیں، اور ایپیسوڈ بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ دیکھیے، لیکن دیکھیے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔